www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے یتقارب الزمان، کہ زمانے میں تقارب ہو جائے گا. مطلب یہ ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ وقت میں بے برکتی ہو جائے گی اور تھوڑا کام ہوگا اور وقت ہونے کے باوجود مکمل نہیں ہو پائے گا، کیونکہ جو عالم ہے جس میں ہم رہتے ہیں یہ زمان اور مکان دونوں سے مل کر بنا ہے. تو ہمارا وجود وہ زمان اور مکان سے باہر نہیں ہے، آزاد نہیں ہو سکتا. لہذا اس وجود سے صادر ہونے والی چیزیں بھی زمان و مکان سے باہر نہیں جا سکتی. ہمارے پاس موجود جو چیزیں اور اشیاء ہیں وہ بھی زمان اور مکان کے جو گھیرا اللہ نے بنا دیا قدرتی فطری، اس کو توڑ نہیں سکتی. تو ہماری چیزوں نے یا ہم نے زمان اور مکان کو نہیں گھیرا ہوا، زمان و مکان نے گھیر رکھا ہے ہم سب کو. آپ اور ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے لیکن زمان و مکان ہوگا. یہاں آنے سے پہلے ہم نہیں تھے، کسی اور جہان میں تھے، لیکن زمان و مکان یہاں تھا. تو ہم تو اس میں گھرے ہوئے ہیں، وہ ہمارے بس میں نہیں ہے، قابو میں. تو اس لیے کھانے میں بے برکتی، پینے میں بے برکتی، جتنے ہمارے اور کام ہیں لکھنے کے، پڑھنے کے، دفتری کام ہیں، گھریلو کام ہیں، ان میں بے برکتی. عورتوں کے کاموں میں بے برکتی، مردوں کے کاموں میں بے برکتی. وہ اس لیے کہ جس چیز نے ہم سب کو، کاموں کو اور ہمیں گھیرا ہوا ہے وہ زمان اور مکان ہے. تو زمانے کی بے برکتی کا اثر مکان پر پڑتا ہے، مکان کی بے برکتی کا اثر زمانے پہ پڑتا ہے، اور دونوں کا اثر اس میں رہنے والوں پر پڑتا ہے. تو ہم زمان اور مکان دونوں میں گھرے ہوئے ہیں. یہ سب ظرف ہے، ظرف. اب ظرف زمانی کہہ لیں، ظرف مکانی کہہ لیں، ہے ظرف. تو اب جو ظرف ہوگا ویسا ہی مظروف ہوگا. ظرف کے اثرات مظروف پر پڑتے ہیں. تو یہ جو بے برکتی آئے گی، یہ آئے گی ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے. زمانے اور مکان کی بدعمالیوں کی وجہ سے نہیں آئے گی کہ وہ بدعمل ہو گئے تو ہمارے کام میں بے برکتی ختم ہو گئی. زمان اور مکان تو مکلف ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے ایک چیز بنائی گئی ہے. مکلف تو انسان اور جن ہے. اس لیے جب یہ مکلف ہو گئے تو ان کے اعمال اچھے اور برے اس کے اثرات ہوں گے. گائے کھانا کھا رہی ہے، چارہ چر رہی ہے، اس کا اثر کائنات پہ پڑے گا؟ یہ نہیں ہے. وہ تو کھانے کے لیے ہے اور دودھ دینے کے لیے ہے. وہ مکلف نہیں، غیر مکلف ہے. اس نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی گائے نے، لہٰذا بے برکتی آ جائے گی؟ نہیں. وہ پڑھے یا نہ پڑھے، اس کی عبادت اللہ نے جو اسے دی وہ اپنے ساتھ وہ کرتی ہوگی، لیکن نماز کی تو وہ مکلف نہیں، نہ روزے کی مکلف، نہ ہی وہ جہاد کی مکلف ہے کہ اب جہاد ہو رہا ہے تو آپ کے ساتھ وہ جہاد میں جائے میدان میں. ہم اور آپ مکلف ہیں.
انسان اور جنات مکلف ہیں، تو ان کی جو اعمال ہوں گے اچھے یا برے، اس کا اثر زمان و مکان پہ پڑتا ہے، اس کی بے برکتی پھر ہر چیز پر آ جاتی ہے۔ تو یہ تقارب الزمان، قیامت جب ہوگی، قیامت کے قرب میں تقارب الزمان ہو جائے گا۔ اور اب ایسے ہم دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ ابھی جمعرات آئی تھی اور جناب چھٹی ہوئی، پھر جمعہ یا گیا تو اگلی جمعرات آ گئی، ابھی لگتا ہے کہ کچھ دن گزرے ہی نہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ سال گزر جاتا ہے کہ اچھا یہ عید ابھی تو گزری تھی، عید آ گئی۔ تو بڑا فرق جو ہم سب محسوس کرتے ہیں، اپنے مشاہدے میں ہے ہمارے، یہ محسوس ہوتا ہے بہت زیادہ۔ تو ایک تو یہ ارشاد فرمایا کہ تقارب الزمان، اور ارشاد فرمایا وَيَقْبَضُ الْعِلْمِ، علم جو ہے وہ لے لیا جائے گا، چھین لیا جائے گا۔ جیسے روح قبض ہو جاتی ہے تو جسم رہ جاتا ہے، اس جسم کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں روح کے بغیر۔ ایسے ہی جو علم ہے، اس علم میں بھی جب چونکہ ہے تو زمانے سے تعلق اس کا، تو جب ہمارے اعمال سے زمانے میں بے برکتی آئے گی، ظرف میں بے برکتی آئے گی، تو علم مظروف ہے ہمارا آپ کا علم، تو اس میں بھی بے برکتی آئے گی۔ اور فرمایا وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، اور فتنے کثرت سے ہو جائیں گے۔ اور فتنے کتنے ہیں یہ تو آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں، ہر ایک کو پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے کہ لا تعداد فتنے، اور نئے سے نیا فتنہ ہر وقت پیدا ہو رہا ہے، ہر وقت پیدا ہو رہا ہے۔ اور عالمی سطح پر پاکستان میں پیدا ہوتا ہے تو ساری دنیا میں محسوس ہوتا ہے، امریکہ میں پیدا ہوتا ہے تو پاکستان میں اور ساری دنیا میں محسوس ہوتا ہے، پھیل جاتا ہے ایک دم۔ خیر نہیں پھیل رہی اتنا، شر پھیل رہا ہے اس وقت، تو جیسا ماحول ہوگا ویسی چیز ہوتی ہے پھر۔ تو ارشاد فرمایا کہ فتنے ظاہر ہو جائیں گے، اور بخل جو ہے وہ طبیعت میں ڈال دیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا وَيَكْسُرُ الْحَرْجِ، یا حرج جو ہوگا یہ بہت کثرت سے ہو جائے گا۔ عرض کیا صحابہ نے وَمَا الْحَرَجِ، حرج کیا چیز ہے؟ ایک تو بڑی ہاں سے ہوتا ہے حرج، وہ اور چیز ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے حرج۔ ایک ہے چھوٹی ہاں سے، دو چشمی ہاں سے لکھا جاتا ہے۔ یہ صحابہ نے پوچھا کہ حضرت یہ حرج کیا چیز ہے؟ فرمایا القتل، قتل بہت ہو جائیں گے۔ تو قتل بھی بہت ہیں، بعض روایتوں میں آتا ہے اسی حرج کے بارے میں کہ قاتل کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ میں نے کیوں قتل کیا، مقتول کو بھی نہیں پتہ ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے، میرا جرم کیا ہے، قاتل کو بھی نہیں پتہ میں کیوں قتل کروں۔ تو اسی طرح کے قتل ہو رہے ہیں، اندھے قتل، پیسے دے دو، وہ پیسے لیتا ہے بس، اور جا کے 8 10 20 جتنے آدمی کو وہ مار دیتا ہے۔ بھائی ان کا قصور کیا تھا جنہیں تو نے مارا؟ اسے نہیں اس کا پتہ، اسے تو پیسے چاہیے تھے، قتل کی فیس مل گئی، قتل کر کے چلا گیا، پکڑا گیا تو ٹھیک ہے، نہ پکڑا گیا تو بچتا پچاتا رہتا ہے۔ اور مقتول کو بھی نہیں پتہ ہوتا مجھے کیوں قتل کیا گیا۔ تو یہ جو دور چل رہا ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں، یہ بہت خطرناک دور چل رہا ہے، بہت زیادہ اس میں آفات ہیں۔ اور اسی میں آتا ہے حدیث شریف میں، جسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ لا تذهب الدنیا حتی یاتی علی الناس یوم، دنیا ختم نہیں ہوگی
اس سے پہلے ختم نہیں ہوگی دنیا جب تک کہ یہ چیزیں نہیں ہو جائیں گی. اس میں ایک یہ فرما رہے ہیں یوم لا یدری القاتل فیما قتل ولا المقتول فیما قتل. قاتل کو نہیں پتہ ہوگا کہ میں نے کس جرم میں اس کا قتل کیا، اس کا جرم کیا تھا، نہیں جانتا. اور مقتول کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے کس جرم میں قتل کیا جا رہا ہے. بس اوپر سے آرڈر آیا اور سازش بنی اور وہ قاتل کر کے چلے گئے. اس کا جرم کیا ہے کچھ پتہ نہیں. قیل کیف یکون ذالک قال الحرج القاتل والمقتول فی النار. اس میں دونوں جہنم میں جائیں گے، قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے. قاتل تو اس لیے کہ وہ قاتل ہے، مقتول اس لیے کہ وہ بھی انہی چکروں میں رہتا تھا کہ اس کو مارنا اسے مارنا. وہ ان چکروں میں داؤ اس کا لگ گیا تو یہ مارا گیا پہلے. لیکن ہے یہ بھی فسق و فجور میں. جیسے MQM کے 2 دھڑے لگ گئے، کراچی میں قتل ہوتا رہا، مارتے رہے. MQM والے ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، تو کیا یہ دونوں قاتل اور مقتول گناہ گار نہیں ہیں؟ کیونکہ نہ مقصد نہ دین نہ کوئی مقصد سوائے دنیا کے. اسی دنیا کی خاطر قتل بھی کر رہا ہے، اسی دنیا کی خاطر قتل بھی ہو رہا ہے. تو قاتل مقتول دونوں گناہ گار دونوں جہنم میں جائیں گے. یہ نہیں فرمایا کہ ایک کافر ہوں گے. کافر تو جائے گا ہی جہنم میں، چاہے وہ قاتل ہو یا نہ ہو، چاہے وہ عابد اور زاہد ہی کیوں نہ ہو. ساری زندگی اپنے اس نے رہبانیت میں گزار کر گیا، وہ تو جہنم میں جائے گا. یہ مسلمان کی بات ہو رہی ہے کہ قاتل مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے. تو یہ جو دور چل رہا ہے یہ بڑا خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ اس دور کے ظاہری باطنی ہر فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.